تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو بتلائے وہی چیزیں نبی جان سکتا ہے، اس کے علاوہ نبی کوئی چیز مزید نہیں جانتا، آگے کی کوئی چیز نہیں جانتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے۔ اور ایک ہے علم غیب، یعنی غیب کے علم، غیب کا علم حاصل کرنا یا غیب کا علم حاصل ہونا، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جو چیزیں غیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بتلا دی وہی چیزیں نبی جان سکتا ہے، اس کے علاوہ نبی چیزوں کو نہیں جان سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا بلکہ اخبار الغیب ہوتا ہے، غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے، غیب کی باتوں کو بتلانے والا ہوتا ہے، غیب کا علم حاصل کرنے والا نہیں ہوتا۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے۔ جب آپ وہاں نہیں تھے تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ بذریعہ وحی معلوم ہوا۔ اس طریقے پر حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں بھی وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب یہ لوگ اپنے قلم کو، جو لکھنے کی جو قلم ہوتے ہیں، قلم کو نہروں کے اندر ڈال رہے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر پکارا اس موقع پر بھی آپ نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ان چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ بھائی ہم نبی کو انہی چیزوں کا علم دیتے ہیں اور وہی چیزیں نبی جان سکتا ہے جو ہم اس کو بتلا دیں، اور جو ہم اس کو نہ بتلائیں وہ جان نہیں سکتا۔ اس لیے نبی اخبار غیب ہوتا ہے، اخبار الغیب ہوتا ہے، عالم الغیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ عالم الغیب ہونے کی صفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو ہم کو قرآن کریم سے معلوم ہوا۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ اگرچہ آپ ان کی ایمان لانے پر حریص ہیں لیکن یہ لوگ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا، بڑے غمگین ہوئے جب یہود اور قریش کے لوگ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ نے ہم کو یوسف کا قصہ بتا دیا تو آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جب آپ نے بتلا دیا تو وہ لوگ منکر گئے، ایمان نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، وعدہ کیا تھا، وعدے کے خلاف انہوں نے کیا، وعدے کے مطابق نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت کوڑنے والے تھے، بڑے حریص تھے۔ ہم تو مال کے حریص ہیں، ہم تو دنیا کے حریص ہیں، نبی دین کے لیے حریص ہوتا تھا، نبی ایمان مومنین کے لیے حریص ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو، اور جو ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے پہلی فرصت میں، اول وہلے میں جنت میں داخل ہو جائے، ان کو عذاب نہ ہو۔ تو نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کے تئیں دین کے لحاظ سے بڑا حریص ہوتا ہے کہ بس میری امت اور میرے ماننے والے لوگ ایمان کے اوپر قائم رہے، میرے ماننے والے لوگ سارے کے سارے، کوئی جہنم میں جائے، سارے کے سارے جنت میں چلے جائے، اور سارے کے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائے، اور میں جو دعوت دے رہا ہوں اللہ کرے ان کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ فکریں انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی امت کے تئیں، یعنی اپنی امت کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اور ہم جو حریص ہوتے ہیں وہ تو مال کے حریص ہوتے ہیں، دنیا کے حریص ہوتے ہیں، مال و اسباب کے حریص ہوتے ہیں، اس لیے جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کی ایمان کے اوپر حرص مت کیجیے، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ دنیا کی جو آبادی ہے ان آبادی میں اکثر لوگ گمراہی پر ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ایمان کے اوپر ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہدایت کے راستے کے اوپر ہیں۔ اور یہ چیزیں ہر زمانے میں رہی ہے کہ اللہ کو ماننے والے، ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، اور گمراہ لوگ اور فتنہ پرداز لوگ، فتنوں کو ابارنے والے، گمراہی پر چلنے والے، بے دین اللہ کے منکر زیادہ ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ آپ کو نہیں جانتے، لہذا آپ ان کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں حریص مت ہوئیے۔ مقدر میں گویا کہ لکھا جا چکا ہے، ازل سے لکھا جا چکا ہے کہ یہ لوگ کافر ہی رہیں گے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ آپ کی جو دعوت ہے، آپ کا جو کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے تئیں اتنے حریص ہیں کہ آپ ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سارے کے سارے پہنچاتے ہیں۔
صرف پہنچاتے نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اور ان ساری چیزوں کو پہنچانے کے لیے جو آپ کو تھکن ہوگی، جو آپ کو تکالیف ہوگی، جو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، جو کچھ آپ تکالیف اور مصائب کو اٹھائیں گے، جو مشقتیں برداشت کریں گے، آپ ان تمام چیزوں پر ان لوگوں سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے کہ بھئی میں دعوت دے رہا ہوں تو مجھے کچھ دے دو. آپ تو کسی سے کھانا بھی نہیں مانگتے، کسی سے پیسہ بھی نہیں مانگتے، کوئی چیز نہیں مانگتے، بس ایک چیز مانگتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہو جاؤ. وما تسألهم علیہ من اجر، اور یہ لفظ ہر نبی نے اپنے قوم سے کہا ہے، ان اجری الا علی اللہ، کہ میں آپ لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے لوں گا، مجھے تمہارے پاس سے کچھ بھی نہیں چاہیے. تمہارے دنیا اپنے پاس رکھیے، لیکن میرے ایک بات مان لیجئے، میں جس دعوت کو لے کر آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. میں تو ان چیزوں کو لے کر آیا ہوں، بس میری کامیابی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو مان لیں اور ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائے، میری باتوں کو مان لیں. ورنہ مجھے نہ آپ سے 1 روپیہ چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ مال و دولت چاہیے، نہ بنگلہ، کچھ بھی نہیں چاہیے. مجھے تو صرف یہ چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بن جائیں. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے عالمین کے لیے. عالمین میں جتنے بھی عالم ہے، تمام عالم میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ پیغام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں جو بھی قصے بیان فرمائے ہیں، وہ صرف تفریح کے لیے نہیں، وہ صرف قصے کہانیوں کے لیے نہیں، وہ صرف سنانے اور سننے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصوں میں ایسی چیزوں کو بیان فرماتا ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے، جس میں ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، جس میں ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ان پہلو کو بیان فرماتا ہے، ورنہ سارے واقعات کو اور ہر واقعے کے ایک ایک جز کو بیان نہیں فرماتے، بلکہ انہی چیزوں کو بیان فرماتے ہیں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے. ہم نے سورہ یوسف پوری سن لی، سننے کے بعد اب آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی کام کی چیزیں، کتنی ہدایت کی چیزیں اور کتنی ایسی چیزیں جس پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے تفسیر میں سورہ یوسف میں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہی چیزوں کو بیان فرماتے ہیں جو آپ کے لیے نصیحت کی چیز ہوتی ہے. تاریخی روایات یا تاریخی چیزوں کو بیان کرنا یہ تو ایک تفریح کی چیز ہوتی ہے، ہم نے بیان کیا، آپ نے سن لیا، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. قرآن کریم کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہدی للمتقین ہے. یہ ہدایت نامہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے، انسانیت کے نام آیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے. چاہے پورا قرآن ہو، چاہے سورہ یوسف ہو، چاہے سورہ یوسف کی طرح جتنے بھی قصے ہو، سارے کے سارے عبرت اور نصیحت اور پند و نصائح ہے. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. لہذا ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہماری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے. ہم اس عزم اور ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھے کہ بھئی ہم جب تفسیر میں بیٹھتے ہیں تو اس نیت سے بیٹھیں کہ جو کچھ ہمارے سامنے آئے گا، 10 باتیں اگر سامنے آتے ہیں تو ہم 2 باتوں پر عمل کریں گے، لیکن پختگی کے ساتھ عمل کریں گے، اپنی زندگی کو اس پر لائیں گے. ورنہ یہ کام تو ہوتا رہے گا، قرآن کریم کئی مرتبہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر زندگی نہ بدلی، زندگی نہ سنوری تو پھر تفسیر سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہمارا. لہذا اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھیں اور جب اٹھیں تو عزم اور ارادے کے ساتھ اٹھیں، پختہ ارادوں کے ساتھ اٹھیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کا توفیق دے.